حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کا حکم دیا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تجھے سارا مال اور گھر والوں کو چھوڑنے کا حکم دیں، کہ سارا مال بیوی کو چھوڑنے کا بھی حکم دیں تو پھر بھی والدین کی اطاعت کرنا۔ صحابہ کرام میں واقعات موجود ہیں، اور عام صحابی کے نہیں، سب سے افضل صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ بیٹے کو حکم دیا، جمعے کی نماز بچے سے بیوی کے ساتھ مشغول رہنے کی وجہ سے رہ گئی تھی تو حکم دیا کہ بیوی کو طلاق دے دے۔ پھر اس نے 1 طلاق دے دی تو عدت کے دوران دوبارہ رجوع کر لیا۔ شرعاً جو بیوی نمازیں نہ پڑھتی ہو، اس کو سمجھانے سے بھی وہ نہ پڑھے تو ایسی بیوی کو رکھنا گناہ ہے، لیکن آج کل تو مرد ہی نہیں پڑھتے تو بیوی پہ کیا ظلم کریں گے۔ تو اس دور میں یہ گھڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اور اذان بھی لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا نظام نہیں تھا، چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی۔ تو وہ گھر میں موجود تھے بیوی کے ساتھ، تو جمعے کا پتہ ہی نہیں چلا، جمعہ نکل گیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات انتہائی بری لگی، تو حکم دیا تو بیٹے نے طلاق دے دی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کو حکم دیا کہ بیوی کو طلاق دے، اس نے نہیں دی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو حکم دیا کہ بیوی کو طلاق دے دے۔ اس کی وجہ احادیث میں موجود نہیں ہے کہ وجہ کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ظلم نہیں کرتے، کوئی غلطی ہوگی عورت کی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ تو یہ شرعاً حکم ہے کہ والدین اگر کسی وجہ سے بیوی کو یا سارا مال چھوڑنے کا حکم دے دیں تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ان کی بات مان لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز جان بوجھ کر مت چھوڑنا، جو فرض نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ کی ذمے سے نکل جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگرانی، اس کی مدد چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب نہ پینا، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، حرام ہے۔ شراب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بندوں پہ لعنت فرمائی، شراب بنانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب لے کے جانے والا، شراب کے معاملہ لکھنے والا، یہ سب پر اللہ کی لعنت ہے، سب کی آمدن حرام ہے۔ پینے والا، پلانے والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، غصہ اترتا ہے، کہ اللہ کا غضب آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان جنگ سے نہ بھاگنا اگرچہ تیرے سارے ساتھی شہید کر دیے جائیں۔ اور فرمایا، جہاں وبا ہو اور تو وہاں موجود ہو تو وہاں ثابت رہنا۔ شرعاً مسئلہ یہ ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیل جائے، ہیضے کی وبا پھیل جائے، طاعون کی وبا پھیل جائے، یا آج کل جیسے یہ کورونا مرض آ گیا، اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو جس علاقے میں وبا پھیل جائے، جب وبا پھیلتی ہے تو یہ انڈیا کا آج کل صورتحال ہمارے سامنے ہے، وہاں احتیاطی تدابیر سے بچنا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ جس کی آئی ہوتی ہے وہ چاہے جہاں گھسے اس کو موت آئے گی، بچے گا نہیں۔ تو اس لیے فرمایا، جہاں وبا آ جائے تو وہاں وہیں رہنا، وہاں سے بھاگنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے کہ اگر بھاگنے کی اجازت ہوتی تو لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جاتا۔ جن دوسرے علاقوں میں جائے گا، اگر وہاں وبا پھیل گئی تو لوگ کہیں گے اس کے آنے کی وجہ سے پھیلی، نہ یہ آتا تو نہ وبا پھیلتی۔ اور اسی طرح دوسرا علماء نے یہ حکمت لکھی کہ جس علاقے میں وبا پھیلی ہے، اگر بھاگنے کی اجازت ہوتی تو مالدار لوگ سارے نکل جاتے، پیچھے غریب رہ جاتے، ان کا خیال کون کرتا؟ اس لیے حکم ہے کہ وہیں رہو تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ خیال کرتے رہو۔ اور اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وبا میں، طاعون کی وبا میں، ہیضے کی وبا میں، یا جس طرح کی کوئی وبا پھیل جائے، مسلمان اس میں فوت ہوگا تو اللہ شہادت کا ثواب دیں گے۔ کفار کے لیے عذاب ہے، مومن کے لیے عذاب نہیں ہے۔ مومن اگر کسی وبا میں دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اسے شہادت کا ثواب دیتے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر، مالدار ہے تو مالداروں کی طرح انسان گھر خرچہ چلائے، نارمل ہے تو نارمل، غریب ہے تو جتنی طاقت ہے اس کے مطابق خرچ کرے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ گھر میں خرچہ ہاتھ روک کے رکھتے ہیں، بیوی کو بھی بچوں کو بھی، کیا کرنا ہے جی پلاٹ لینا ہے جی، کیا کرنا ہے جی مکان بنانا ہے۔ اور خدا کے بندو پوری عمر کرائے پہ گزار لو، جو وقت گزر رہا ہے اسے تو اچھا گزارو۔ وہ جو وقت گزر رہا ہے اس میں تنگی برداشت کرتے ہیں، اور تنگی کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ میں نے کتنے ہی لوگوں کو دیکھا کہ جو بیچارے پلاٹ خریدا یا مکان بنایا تو مکان میں رہنا نصیب نہیں ہوا، 2-3 مہینے 6 مہینے رہے مر گئے۔ اب پوری عمر انہوں نے تکلیف میں گزاری۔ تو جو وقت گزر رہا ہے اس کو انسان اچھا گزارے، آگے جو ہوگا وہ رب کی مرضی۔ کہتے ہیں جی اولاد کا کیا بنے گا؟ بھائی اولاد جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں رب ان کو بھی سنبھالتا ہے، اولاد کی فکر مت کرو۔ جس رب نے جن کو پیدا کیا روزی اس کے ذمہ ہے، باپ ہوگا پھر بھی اللہ دے گا، باپ نہیں ہوگا پھر بھی دے گا۔ تو اس وجہ سے گھر پہ خرچ کرنے کا باہر صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب ہے، یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں۔ آپ باہر صدقہ کرتے ہیں اور آپ کے گھر میں خرچ کی ضرورت ہے، تو گھر میں خرچ کرنا، بیوی پر بچوں پر صدقے سے اللہ زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو گھر میں بھی جو ہم خرچہ کرتے ہیں اس پر ثواب کی امید رکھیں۔ ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، بیوی بچوں پر جو خرچ ہوتا ہے اس کا ثواب صدقے سے اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا ان پر سے مت ہٹانا، کہ والد کا ڈر ہو، بیوی کو بھی ڈر ہو، بچوں کو بھی ڈر ہو، نیکی کے کام میں ان کو ترغیب دو، سستی کریں تو ان کو ڈانٹو، اور سستی کریں تو ان کو مارو۔ آج کل کہتے ہیں جی مار نہیں پیار، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اولاد جب تھوڑی سی سر اٹھاتی ہے تو ماں باپ کی نہیں مانتی، ماں باپ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ تا حیات اولاد ماں باپ سے ڈر کے رہیں، ماں باپ کا خوف ہو۔ آج کل تو ماں باپ کا خوف اولاد کے دل سے ختم ہو گیا۔ تو یہ ماں باپ کا، خصوصاً والد کا اولاد پہ خوف ہو، اور خصوصاً سختی دین کے معاملے میں کی جائے۔ دنیا کے معاملے میں اگر سستی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، کسی نہ کسی طرح وہ پل جائے گا، لیکن دین کے معاملے میں سستی ہو گئی تو والدین کا بھی نقصان ہے، اولاد کا بھی نقصان ہے۔ والدین کا نقصان ہے کہ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنی۔ بچے کو اگر دین نہیں سکھلایا، نمازی نہیں بنایا، تو جب ماں باپ مر جائیں گے، تو جب بچہ نیکی کے کام نہیں کرے گا تو والدین کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ یہ والدین کا بہت بڑا نقصان ہو گیا کہ اولاد گناہ گار ہے جس کی وجہ سے والدین کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور اولاد کا نقصان یہ ہے کہ وہ اسی طرح گناہ گار دنیا سے گئی تو آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہو گیا۔ یہی نیک ہوتی تو ان کی آخرت بن جاتی۔ تو دین کے معاملے میں اولاد پر سختی کی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت فرمائی وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ کے معاملے میں ان کو ڈراتے رہو، کہ وقتاً فوقتاً گھر والوں کو نصیحت کرتے رہو، جہنم سے ڈراؤ، قبر سے ڈراؤ کہ مرنا ہے، ایک دوسرے کے حق ادا کرو۔ آج ہم باہر مرد حضرات وعظ و نصیحت سنتے ہیں، لیکن گھر میں بیوی بچوں کو نہیں سناتے۔ چلو خود سنانے سے انسان کو شرم آئے تو دینی کتابیں لے کر دے دے، بچوں کو عادت بنائے، بیوی کی عادت بنائے۔ ہم بیوی کو فیس بک پہ تو لگا دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ لگا دیتے ہیں، دیگر کاموں میں فلموں پہ ہم لگا دیتے ہیں، لیکن بچوں کو اس جانب نہیں لگاتے کہ یار یہ کتاب مجھے پسند آئی ہے، اس کو ذرا پڑھنا۔ بچے کو بندہ پوچھ لیتا ہے ہاں بھائی کتنی پڑھی ہے؟ اردو کی کتاب ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ 40 احادیثیں ہیں، یہ دعاؤں کی کتاب ہے۔ بندہ روزانہ پوچھ لیتا ہے، دوسرے تیسرے دن پوچھ لیتا ہے ہاں بھائی کتاب کتنی پڑھی، کوئی حدیث کوئی دعا یاد کی، تاکہ ان کے دل میں شوق پیدا ہو۔ اور جو بچہ یاد کرے، جو دین کی باتیں کا صحیح جواب دے، اس کو والدین انعام دے دیں، تاکہ بچوں کے دل میں دین کے بارے میں لالچ پیدا ہو۔ تو ہم دینی کتابوں کے مطالعے کے نہ ترغیب دیتے ہیں نہ ان کو سمجھاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر والوں کو دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں ان کو وقتاً فوقتاً ڈراتے رہو، تاکہ وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔